این الشاکرون، اب کتاب شروع ہو رہی ہے، وہ تمہید تھی شکر کے معنی کی۔ الحمد للہ الذی جعل الشکر من اجل منازل السائرین والصلاة والسلام علی سید الشاکرین وامام الحامدین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اجمعین، اما بعد۔ الحمد للہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، الذی، جس نے، جعل، بنایا، الشکر، شکر کو، من اجلی، سب سے بڑا یا سب سے بہترین، منازلی، منزلوں میں سے یا مرتبوں میں سے، السائرین، چلنے والوں کے، یعنی شکر کے راستے پر چلنے والوں کے جو منازل ہیں، منزلیں ہیں یا مرتبے ہیں، ان میں سب سے بڑا مرتبہ اس کو بنایا۔ یعنی اللہ کے راستے پہ چلنے والے جو ہیں، سائر جو ہے، اس سے مراد کون ہے؟ جو اللہ کے اطاعت کے راستے پہ چلتا ہے، یعنی مسلم جو ہے۔ تو منازل مقامات کو کہتے ہیں، مراتب کو کہتے ہیں، درجوں کو کہتے ہیں، یعنی اللہ کے راستے پر چلنے والا، اللہ کی عبادت کرنے والا، اللہ کی اطاعت کرنے والا، اس کا جو سب سے بڑا مرتبہ ہے یا مقام ہے، وہ اس وقت اس کو ملتا ہے جب وہ شکر ادا کرتا ہے، یعنی یہ عبادتوں کی ٹاپ پر ہے۔ والصلاة والسلام، اور صلاۃ و سلام ہو، علی سید الشاکرین، شکر کرنے والوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی سب سے بڑے وہ شکر گزار تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکر گزاری کا اظہار کیسے ہوتا تھا؟ کیا کرتے تھے شکر گزار بننے کے لیے آپ؟ طویل قیام، کے پاؤں سوج جاتے۔ جب پوچھا گیا کہ آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف ہو چکے ہیں، آپ کیوں اپنے آپ کو اتنی تکلیف دیتے ہیں؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ افلا اکون عبدا شکورا۔ اور پھر یہ کہ سید الشاکرین، اس لیے بھی کہ تمام انبیاء میں سے سب سے زیادہ شکر گزار ہیں آپ، یعنی انبیاء کے میں سے بھی آپ کا مقام بڑا ہے، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی تعریف بھی کی ہے کس بات پر؟ انہ کان عبدا شکورا۔ ابراہیم علیہ السلام کی کیا صفت بیان ہوئی ہے قرآن مجید میں؟ شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، کہ وہ اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے والے تھے، یعنی ان کی خاص تعریف بیان ہوئی ہے قرآن مجید میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ سید الشاکرین ہیں، وہ امام الحامدین، اور حمد کرنے والوں کے امام، اللہ کی تعریف کرنے والوں کے امام ہیں۔ نبینا محمد، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وعلی آلہ، اور آپ کی آل پر، وصحبہ، اور آپ کے ساتھیوں پر، صحابہ پر، وسلم، اور سلامتی ہو، یعنی صلاۃ اور سلام ہو، اجمعین، سب کے سب پر۔ اما بعد، اس کے بعد، اخی المسلم، اے میرے مسلمان بھائی، ان نعم اللہ تعالی، بے شک اللہ تعالی کی نعمتیں، علینا، ہم پر، کثیرتن، بہت زیادہ ہیں۔ کتنی زیادہ ہیں؟ کتنی ہیں؟ شمار نہیں ہو سکتی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتیں گنو تو گن نہیں سکتے۔ اور پھر وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اس نے تم پر نچاور کر دی اپنی نعمتیں، ظاہری بھی اور چھپی ہوئی بھی۔ وَمِنَنَهُ جَسِيمَةٌ، اور اس کے احسانات بہت بڑے ہیں۔ جسیم کا لفظ جسم سے ہے، یعنی ہیوج۔ وَفَضْلَهُ كَبِيرٌ، اور اس کا فضل بہت بڑا ہے۔ فَكَم مِّن خَيْرٍ، تو کتنی ہی بھلائیاں، خیر، أَرْسَاهُ، یہ کتنی ہی خیر ثابت کی اس نے۔ ارسا کا لفظ ہوتا ہے، لفظی معنی ہوتا ہے گاڑ دینا، جما دینا، یعنی کتنی ہی اس کی نعمتیں، خیر اور بھلائی جو ہے وہ جمی ہوئی ہے۔ اب دیکھیے کہ ناشکری سے بھی بعض نعمتیں چلی جاتی ہیں، ساری پھر بھی نہیں جاتی، تو بہت سی بھلائیاں اور نعمتیں کیا ہیں؟ راسخ ہیں۔ وَكَم مِّن مَّعْرُوفٍ، اور کتنے ہی احسانات، معروف نیکی کو کہتے ہیں، کتنی ہی نیکیاں یعنی احسانات مراد ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکی نہیں ہوتی معروف، بلکہ احسان ہوتا ہے۔
اسداہو اس نے عطا کی، کتنے ہی احسان اس نے عطا کیے، یعنی کتنے احسانات فرمائے، یہ مراد۔ وَكَم مِّن بَلِيَّةٍ دَفَعَهَا اور کتنی ہی بلائیں اس نے دور کر دی۔ بلیہ بلا، بلا کیا ہوتی؟ بلا کس کو کہتے ہیں؟ مصیبت، آزمائش، تکلیف، کتنی ہی بلائیں۔ کتنے لفظ ہم بولتے ہیں لیکن ہمیں خود بھی نہیں پتا ہم بول کیا رہے ہیں، بس اتنا پتا ہوتا ہے کچھ ہے صحیح، کوئی بلا ہوتی ہے۔ وَكَم مِّن نِقْمَةٍ اور کتنی ہی سزائیں ردہا اس نے ان کو پھیر دیا اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، یعنی انسان سجدے میں پڑا رہے شکر کے لیے تو بھی شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ اول و آخر سب لوگ اپنی پیدائش سے لے کر موت تک سجدے میں رہیں تب بھی اللہ کا شکر ادا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ اس طریقے پر نعمت دیتا ہے بندے کو کہ جس کا خود بندے کو بھی نہیں پتا ہوتا۔ اب دیکھیے، جب آپ کسی کے ساتھ کوئی احسان کرتے ہیں تو آپ کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ جو ہم اس کے ساتھ کر رہے ہیں اس کو پتا چل جائے میں نے کیا ہے، کر کے بتانا چاہتے ہیں، جتانا چاہتے ہیں، اس سے باز نہیں آتے، اور کوئی بھول جائے تو پھر دوبارہ اس کو یاد کراتے، یاد ہے میں نے یہ کیا تھا۔ اور جو بیچارے بچے وغیرہ ہمارے قبضے میں اللہ نے دے دیے، ان کی تو پچامت ہی رہتی ہے، بار بار احسان جتلاتے رہتے ہیں، بار بار یاد دلاتے رہتے ہیں میں نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا۔ اور اگر جس کے ساتھ ہم کر رہے ہیں اس کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچ جائے پھر کیا کرتے ہیں؟ اگر وہ شکریہ ادا نہ کرے اس کو دشمن بن جاتے ہیں۔ کیا پھر بھی اس کے ساتھ یہ کریں گے کہ اس کو پتہ بھی نہ ہو، اسے خبر بھی نہ ہو، اور ہم اس کے ساتھ احسان کرتے ہی چلے جائیں، چاہے وہ مانے یا نہ مانے؟ کوئی ہے ایسا احسان کرنے والا بندوبست کہ جو ہمارے احسان کو نہ مانے ہم پھر اس کے ساتھ احسان کریں؟ کتنے ہی بندے زمین پر ایسے ہیں جو اللہ کو بھی نہیں مانتے، اس کے احسانات کو نہیں مانتے، اس کی نعمتوں کا اعتراف ہی نہیں کرتے، اس کے باوجود وہ ان سے بلائیں ٹالتا رہتا ہے اور ان پر احسان کرتا ہی چلا جاتا ہے۔ اللہ کا احسان بہت بڑا ہے، اس کا فضل بہت عظیم ہے، اور پھر ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ بہت تھوڑا ہوتا ہے، اور جو کچھ وہ عطا کرتا ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ اگر انسان صرف یہ سوچ بھی لے نا تو واقعی وہ شکر گزار ہو جائے۔ کم من بلیۃ دفعها وکم من نقمت ردها، کتنی ہی سزائیں اس نے پھیر دی جو ہم ڈیزرو کرتے تھے اپنے گناہوں کی وجہ سے، شامت آنی چاہیے تھی لیکن اس نے ہمیں بچا لیا، جس کے لیے ہم کہتے ہیں نا وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، کہ ہم اپنے اعمال کی، اپنے کرتوتوں کی برائیوں سے ہم اپنے آپ کو پھر اللہ ہی کی پناہ میں دیتے ہیں، اسی کو ناراض کرتے ہیں، پھر معافی کے لیے بھی اسی کے پاس جاتے ہیں، اس سے ڈرتے ہیں، پھر اسی کی پناہ لیتے ہیں، اس سے ڈرتے ہیں اور اسی کی پناہ لیتے ہیں، اسی کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ کوئی اور ایسا ہے کہ جس سے ہم ڈریں اور پھر ہم اس کے پاس جائیں ذرا ہمیں بچا لو؟ اس سے تو بھاگیں گے۔ سوچئے، یاد کیجئے کوئی بھی ایسا گناہ جس کے کرنے کے بعد آپ کو ڈر لگا، آپ کو ڈر لگا کہ اب آئی میری شامت، اب آئی میری پکڑ، اور پھر اللہ نے آپ کو پکڑا نہیں، آپ کو چھوڑ دیا، بلکہ کوئی اور نعمت بھی دے دی، اس پر کیا شکر ادا کیا ہم نے؟ پھر کتنے اطاعت گزار ہوئے اس کے بعد، تھوڑے دن کے بعد پھر بھول گئے، پھر اسی ڈگر پہ آ گئے۔ کم من بلیۃ دفعها وکم من نقمت ردها، کتنی ہی بے شمار چیزیں خود ہمارے جسم کے اندر ہیں جو ہمیں کھا جائیں، لیکن اللہ نے اندر ہی اس کے دفاعی نظام پیدا کر دیا، وہ خود بخود کام کرتا رہتا ہے۔ کوئی ایسی چیز ہمارے جسم میں، کوئی جراثیم داخل ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اندر ایسے فوجی بٹھائے ہوئے ہیں، وہ فوراً مقابلہ کر کے ان کو ختم کر دیتے ہیں کہ تمہیں نہیں آگے بڑھنا۔ آپ کو پتہ نا کہ ہر انسان کے جسم کے اندر کینسر بننے کا پوٹینشیل ہوتا ہے، یہ صلاحیت ہوتی ہے، لیکن کس طرح جسم خود بخود اس کے اندر کام کرتا رہتا ہے اور اس مصیبت سے بچا رہتا ہے۔ ہم سو رہے ہوتے ہیں مزے سے، ہم کھا پی رہے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا ہمارے اندر کیا کیا ہو رہا ہے، کون کون سی بلائیں کیسے ٹل رہی ہیں، جو معلوم نہیں کیا بن جاتی ہیں ہمارے لیے۔ وہ کتنے ہی حادثے ایسے ہوتے ہیں جس سے وہ ہمیں بچا لیتا ہے، کہ کوئی چیز ہم پر آ گرتی، یا ہم
کہیں ٹکرا جاتے یا کوئی چیز ہم سے آ کے ٹکرا جاتی ہے لیکن اس نے ہم سے پھیر دی، روک دی. کتنی ہی دفعہ، کتنے ہی چانسز آپ سب کی زندگی میں ایسے آئے ہوں گے کہ آپ بال بال بچے. کہتے ہیں نا بال بال بچنا. یاد ہے کسی کو کوئی واقعہ کیسے بال بال بچے آپ؟ مائک لیجیے اور بتائیے، شیئر کیجیے. کم من بلیت دفعها وکم من نقمت ردها. السلام علیکم استاذہ. دسمبر میں اپنی پوری فیملی کے ساتھ ہم لوگ پنڈی جا رہے تھے اپنے پیرنٹس کے پاس، اور استاذہ ہماری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کا فرنٹ پورشن پورا ڈیمیج ہو گیا. ہم لوگوں میں سے کسی کو کوئی خراش نہیں آئی الحمدللہ. الحمدللہ. اور واقعی وہاں مجھے لگا کہ ہم بال بال بچ گئے. 2004 کی بات ہے استاذہ، ہم لوگ رات کو کسی پارٹی سے گھر آ رہے تھے، ایسے ہی روڈ ایکسیڈنٹ ہوا اور مجھے لگا کہ جب موت آتی ہوگی تو ویسے ہی آتی ہوگی. شکر تو میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن اس کے بعد مجھے نہیں پتا اللہ نے مجھے فوراً بعد قرآن پڑھوا دیا، اور اس کے بعد سے ہی میں نے قرآن پڑھا اور میں اس طرف آئی اور وہ سب. تو ابھی جیسے آپ یہ بات کر رہی تو میں سوچ رہی تھی کہ مجھے تو کبھی بھی احساس نہیں ہوا کہ وہ ایک نعمت تھی جو اس شکل میں آئی اور وہ ایک دم زندگی ہی موڑ کے رکھ گئی، کہیں اور کا کہیں اور پہنچ گیا، اور میں نے تو کبھی شکر ادا نہیں کیا اس طریقے سے. اور میں یہ سوچی تھی کہ اللہ تعالیٰ کیسا بے نیاز، جیسے ہم پڑھتے نا اللہ کو اللہ بے نیاز ہے، میں دیکھتی تھی کہ وہ ایسا بے نیاز ہے کہ اس کو پرواہ بھی نہیں ہے کہ کوئی ہمیں کچھ عبادت کر رہا ہے نہیں کر رہا، لیکن پھر بھی وہ دے رہا ہے. ایسی بے نیازی. سازا آج بھی میں وہ بات سوچتی ہوں نا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک دم میرے گھر میں کھانا تھا تو مہمان آ رہے تھے، تو میں نے اپنے اوون کے اوپر 2 بڑی بڑی کڑھائیاں رکھی ہوئی تھی فرائی کرنے کے لیے، اور اس میں تیل دونوں میں کھول رہا تھا. تو میں نیچے اوون کھولنے لگی ہوں تو وہ پھنسا ہوا تھا، اور میں بیٹھ گئی ہوں اور میں نے زور لگا رہی ہوں اوون کا دروازہ کھولتے ہوئے. تو سازا وہ دونوں کڑھائیاں جو ہے نا وہ چھلکی ہیں، لیکن مجھے نہیں پتا کہ وہ میرے اوپر کیوں نہیں گری. میں آج بھی سوچتی ہوں تو میں ڈر جاتی ہوں کہ اگر وہ میرے اوپر گر جاتی تو سازا کیا حال ہے. السلام علیکم استاد. وعلیکم السلام. دسمبر میں ہمارے ساتھ بھی یہی ایکسیڈنٹ ہمارا بھی ہوا کہ ہم الہدا آ رہے تھے، ٹیچر آسیہ اور میں. تو ابھی تک میں خود سوچتی ہوں کہ کیسے ہم بچ گئے، کہ جو گاڑی کی جو حالت تھی کہ حیرانگی ہے کہ جو بھی جو دیکھتا تھا کہتے آپ لوگ کیسے بچ گئے نا. اور الحمدللہ کہ ہم اس وقت ٹیچر آسیہ اور میں ہم دونوں درود شریف پڑھ رہی تھی اور میں خود ڈرائیو کر رہی تھی. اور ابھی تک اس حادثے کے اثرات جو ہے نا مجھے وہ میں سوچتی ہوں تو میں کانپ جاتی ہوں کہ یا اللہ تو نے کیسے ہمیں بچا لیا. تو یہ انسان کی زندگی میں ایسے واقعات آتے ہیں. یعنی یہ ہر ایک کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوا ہے، کسی کو یاد ہے اور کسی کو یاد بھی نہیں. ہاں جی. السلام علیکم. وعلیکم. میرا بڑا بیٹا، یہ تقریباً کوئی اس کی عمر 10 سال ہوگی اس وقت، تو وہ نانی کے گھر گیا ہوا تھا. استاد اتنا بڑا ایک کرامت تھی کہ یہ 3 منزل سے اوپر سے گرتا ہوا نیچے آیا اور آ کے کرسی پڑی ہوئی تھی، اس پہ اللہ تعالیٰ نے ایسے اس کو بٹھا دیا. اس کو اتنی سی چوٹ، اتنا سا کچھ نہیں ہوا، صرف وہ چپ کر کے بیٹھا ہوا تھا. تو بڑی بیٹی میری سمیتا گئی تو اس نے جا کے دیکھا یہ چپ کر کے کہاں بیٹھا، یہ کہاں گرا اوپر سے یا کہاں گیا. یہ سارے نیچے آئے، دیکھا تو کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا تجھے کیا ہوا ہے؟ کہتا ہے میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا. اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیا ہوا ہے؟ کہتا ہے میں اوپر سے آ رہا تھا نا جب نیچے، تو بس میرے دل کو ایسے لگتا تھا جیسے ڈول کسی کنویں میں جا رہا ہے. تو کہتا ہے جب میں یہ آ کے بیٹھا ہوں تو مجھے ایسے لگا جیسے مجھے سہارا مل گیا. کہتا ہے باجی مجھے تو ایسے لگا جیسے مجھے فرشتوں نے لا کے در بٹھا دی. تو یہ استاد ایسے واقعات جو ہوتے ہیں نا، اس میں ضرور اللہ کی مدد ہوتی ہے. جی جی السلام علیکم. وعلیکم. سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان قلیل لوگوں میں شامل کر لیں. اور آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آج ہم شکر کا جو مطلب ہم سمجھ رہے ہیں اور اس پہ ہم اور زیادہ عمل کریں. میری لائف کا ایک واقعہ ہے کہ ہم لوگ فیملی کے ساتھ گئے تھے اوشو. یہ مقام ہے سوات سے تھوڑا سا آگے، اور ایک بہت تیز دریا وہاں پہ آتا ہے. تو کالج میں تھی، ایکسائٹمنٹ میں پتھروں کو کراس کرتے ہوئے بالکل سینٹر میں چلی گئی اس دریا کے، جو تھوڑا سا ذرا راک ایک تھی جو ذرا اوپر تھی، اور ساری فیملی ابھی دور تھی، میری سپیڈ ذرا زیادہ تھی. تو میں ویٹ کر رہی تھی کہ بھائی کے پاس کیمرہ ہے تو وہ تصویر لے لے. تو ایک آدمی آیا اور اس نے میرے ڈیڈی کے کان میں کوئی بات کرنے شروع کر دی. تو انہوں نے اوپر سے مجھے ایسے کہا کہ واپس آ جاؤ، سلپری ہے. انہوں نے بولا سلپری ہے، مجھے لگا کہ جیسے چھپکلی ہے. تو وہ لیکن پانی اتنا ٹھنڈا تھا اور اتنا زور سے راکس کے اوپر آ رہا تھا کہ وہ بادل بن رہا تھا ایک، اور شور تھا پانی کا بہت زیادہ، مجھے نہیں سمجھ آئی.
تو میں اس ڈر سے کہ شاید چھپکلی ہے پانی میں، تو میں تیزی سے نکلی ہوں، اور وہ سلپری راکس تھی، اور ایک میں نے جس کے اوپر پاؤں رکھا وہ نکل گئی، اور ساتھ ہی میں بھی اس پانی کے ساتھ. مجھے نہیں پتا، میری آٹومیٹکلی میرا ہاتھ ایک دم سے ایک راک پہ پڑا، لیکن میری باڈی ساری پانی ادھر لے کے جا رہا ہے، اور سارے میں دیکھ رہی ہوں کہ ایسے بالکل شوق میں کھڑے ہیں جیسے اسٹیچو ہوتا ہے. میں خود ہی ہمت کر کے باہر نکلی، میری ہاف سارا باڈی جو تھی وہ گیلی، اور میں جب باہر نکلی تو مجھے لگا جیسے میرے ساتھ کچھ نہیں ہوا، اور بال ایسے یہاں چپکے ہوئے میں نے یوں کیے تو میری یہ چاروں نیلز پورے فل ٹوٹے ہوئے بالکل. اور جب میں باہر نکلی ہوں تو پتہ چلا کہ جس جگہ پہ میں گری تھی وہاں پہ ایک دفعہ ایک ٹرک گرا تھا، اور وہاں سے صرف اس کا ایک ویل ملا تھا. تو وہ شخص وہی کہہ رہا تھا کہ ان کو وہاں سے بلا لیں کیونکہ بہت خطرناک جگہ ہے. تو اس کے بعد پھر جب یہ پتہ چلا تو میں نے ہوٹل میں آ کے بہت شکر کیا اللہ کا، نماز بھی پڑھی، اور اس کے بعد میں بہت کانپ رہی تھی دوبارہ اس جگہ پہ جانے سے. یہ ایک ایسی چیز تھی. تو ہم سب یعنی یہ کرنے والے کاموں میں لکھ لیں کہ زندگی کی وہ کون سا ایسا موڑ تھا، یعنی ایک طرف نعمتوں کو گنے، دوسری طرف بلاؤں کے رد ہونے پر بھی شکر ادا کرنے کی جو بات ہے. اگر اس وقت نہیں کیا تو اب اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہم سے کتنی ہی بلائیں اور کتنی ہی مصیبتیں ٹالی مختلف طریقوں سے. ہاں بالکل، یعنی اس پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں عافیت میں رکھا ہوا ہے، اس عافیت پر بھی شکر. پھر ایک اور چیز یاد رکھیے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ نعمت دے کے ہم پر احسان کرتا ہے، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی نعمت پھیر کے، وہ نہ دے کے جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ملے، یا ہم سے واپس لے کے ہمیں شکر گزار بناتا ہے. کیونکہ جب تک کوئی نعمت ہمارے پاس ہوتی ہے ہم شکر کم کرتے ہیں اس کا، لیکن جب وہ نعمت چلی جاتی ہے تو پھر ہم اسی نعمت پر جو چلی گئی زیادہ شکر گزار ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی اللہ کا احسان ہوتا ہے، اس کے دینے پر بھی اور اس کے لینے پر بھی. اصل چیز یہ ہے کہ ہم کتنا شکر کرتے ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنو، شمار کرو تو شمار نہیں کر سکتے. ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان البتہ بڑا ہی ظالم، بہت زیادہ ناشکرا ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. ظالم کون ہوتا ہے؟ جو کسی کو اس کا حق نہ دے. تو جب ہم عبادت نہیں کرتے، شکر ادا نہیں کرتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، تو دراصل ہم ظلم کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ ناشکری بھی کر رہے ہوتے ہیں.